میرے وہ نادان بھائی اور بہنیں جو کریم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ اب میری توبہ کا کیا فائدہ، تمہیں اندازہ نہیں میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، تمہیں معلوم نہیں کہ کس قسم کے گناہ کرتا رہا ہوں، میں تو بہت برا ہوں، یہ توبہ تو نیک لوگوں کے لیے ہے، اور میں بار بار کوشش بھی کر چکا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، اور میں اس بارگاہ میں جاؤں بھی تو کس منہ سے جاؤں، میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی ہے، اب وہ مجھے کیوں قبول کرے گا، وہ مجھے کیوں معاف کرے گا، میں تو اس کی بارگاہ کا بہت بڑا مجرم ہوں۔ میرے نادان دوست، اس کی رحمت کا موازنہ دنیا والوں سے نہ کر۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اگر تیرے گناہوں کے پلڑے پر 20 سال کے گناہ تھے تو اب نیکیوں کے پلڑے کو برابر کرنے کے لیے تو 20 سال نیکیاں کرتا، گناہ تیرے 20 سال کے ہیں، اب تجھے 20 سال مزید گناہوں سے بچتے ہوئے 20 سال نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس ایک لمحے میں سچے دل سے توبہ کر کے اس عمل کو نیکیوں کے پلڑے پر رکھ کر دیکھ، تیرا کریم رب تیری ایک لمحہ کی توبہ کے ذریعے تیرے ترازو پر گناہوں کے پلڑے سے 20 سال کے گناہوں کو غائب کر دے گا۔ تو نے 40 سال گناہ کیے، اب ان گناہوں کو مٹانے کے لیے 40 سال نیکیوں کی ضرورت نہیں، تیرا کریم اللہ ایک لمحے کی توبہ سے 40 سال کے گناہوں کو تیرے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، اور ایسا مٹائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جن محافظ فرشتوں نے اس کے گناہ لکھے ہوتے ہیں اللہ انہیں اس کے تمام گناہ بھلا دیتا ہے، فرشتے سارے گناہ بھول جاتے ہیں، اور زمین کے جس مقام پر اور آسمان کے نیچے جس جگہ اس نے وہ گناہ کیے تھے اللہ اس جگہ کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، تاکہ یہ بندہ قیامت میں اس طرح آئے کہ مخلوق میں اس کے خلاف ایک بھی گواہ نہ ہو۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو اللہ ایسے پاک کر دیتا ہے، اس شخص کی طرح بنا دیتا ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل وعلا کو گنہگار توبہ کرنے والے بندے سے زیادہ کسی کی آواز محبوب نہیں۔ میرے دوست تو کہتا ہے کہ میں کیا منہ لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤں، میرے نادان بھائی میری نادان بہن، تیرا رب ایسا کریم ہے کہ اسے تو توبہ کرنے والوں کی آواز سب آوازوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے، اور پیار اتنا کرتا ہے کہ نہ صرف ایک لمحے کی گئی توبہ سے 40 سال کے گناہوں کو گناہوں کے پلڑے سے غائب کر دیتا ہے، بلکہ ان 40 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تمہارا رب ایسا کریم ہے، توبہ کرنے والے گنہگاروں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ نہ صرف اس ایک لمحے میں کی گئی توبہ سے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، بلکہ اس ایک لمحے میں کی گئی توبہ سے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دوستو دنیا کی محبت کے معیارات اور ہیں، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ 40 سال کے گناہوں کے بعد 40 سال توبہ کرواتا ہے، تو پھر جا کر 40 سال کے گناہوں کو معاف کرتا، اور پھر مزید 40 سال اگر ہم نیکیاں کرتے تو اب وہ 40 سال کی نیکیاں ترازو کے نیکیوں کے پلڑے پر رکھی جاتی۔ فرمایا نہیں میرے گنہگار بندے، تجھے علم ہی نہیں ہے کہ مجھے توبہ کرنے والے گنہگار سے کتنا پیار ہے، تو نے 40 سال مجھے ناراض کیا، 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا، 40 سال گناہ کرتا رہا، اب بس ایک لمحے میں توبہ کر لے، میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اب نہ صرف وہ 40 سال کی گناہوں کے پلڑے سے غائب کر دوں گا، بلکہ انہی 40 سال کے گناہوں کو اٹھا کر نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ میرے دوستو توبہ سے دور نہ بھاگنا، سچی توبہ سے پیار کر لو۔ تم اگرچہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، لیکن تمہارا اللہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، سچی توبہ کرنے والے گنہگاروں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک لمحے کی سچی توبہ کرنے والے 40 سال کے گنہگار و بدکار کو 40 سال کا پرہیزگار و نیکوکار بنا دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے نادان انسان آخر کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کی بارگاہ سے دور کر دیا؟ تو اس کریم کی بارگاہ سے بھاگتا پھرتا ہے جو تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔